کے سائے کی نا قدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر کٹ جائیں گے۔ واقعتاً بہت اچھا لگ رہا تھا، بہت اچھا شعر گنگنا رہے تھے۔ دیکھیے بلا کسی تاخیر و تمہید کے آپ کے بیچ آپ کے دلوں کی دھڑکن اور آپ کے بہت عزیز حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی شاہ ابرار الحق صاحب منبر نور پر جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اپنے خطاب سے ہم سب سامعین کو محظوظ فرمائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جلسے کا اختتام ہوگا۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اسٹیج پر رونق افروز علماء دین، مدرسے کے روح رواں قاری محمد حذیفہ صاحب، اسٹیج کی رونق بنے ہوئے نمونہ اسلاف جناب حضرت حافظ اسماعیل صاحب، ایسے ہی جلسے کی نظامت کر رہے رفیق محترم حضرت مولانا قاری محمد شیر خان صاحب، میرے معزز بزرگوں اور نوجوان دینی بھائیوں، پسے پردہ بیٹھ کر سننے والی میری ماؤں اور بہنوں، آج یہ مدرسے کا ہونے والا سالانہ اجلاس عام، اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائے۔ خدا کی قسم، ان مدرسوں کو چلانے میں، ان جلسوں کو قائم کرنے میں ہمارے علماء کی کتنی قربانیاں ہوتی ہیں۔ رات اور دن جاگ کر آپ حضرات کے روبرو علماء کرام کو بٹھانے میں کتنی راتیں ان کی جاگ کر گزرتی ہیں، کتنے دن ان کے اسفار میں گزرتے ہیں، نہ جانے کتنے مشورے ان کے دیگر علماء کرام سے ہوتے ہیں۔ بہرحال جس موسم کے لحاظ سے پروگرام رکھا گیا، ابھی 4-6 دن پہلے تو لگ رہا تھا کہ شاید سارے ہونے والے جلسے یہ گرمی کے سے ماحول میں آ جائیں گے، لیکن 2-3 دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا یہ نظام اور اللہ کے فیصلے کے مطابق دوبارہ سے پھر ٹھنڈ کی طرف چلا۔ لیکن اس کے اوپر میں آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں کہ آپ اس میدان میں کسی شادی کے محل میں نہیں ہے، کسی ناچ گانے کی محفل میں نہیں ہے، کسی گناہ کے کام پر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں
قرآن کریم کی نسبت پر جمع کیا ہے. اور یاد رکھیے میرے نوجوانوں اور میرے بزرگوں، رب کعبہ کی قسم، قرآن کریم کے مطابق قرآن کریم کی نسبت اگر راستے میں ٹھوکر بھی لگے اللہ بغیر اجر کے نہیں چھوڑتا. قرآن کریم کے لیے اگر کہیں مصیبت سے گزرنا پڑے اللہ اجر کے بغیر نہیں چھوڑتا. قرآن کریم کے لیے اگر جان مال قربانی کرنا پڑے اور وہ دے دیا جائے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کار خیر سے خالی نہیں چھوڑتا. اس لیے میں آپ سے بڑی التجا کے ساتھ یہ درخواست کر رہا ہوں کہ جتنی دیر بھی میں آپ سے گفتگو کروں، یہ تو میں سمجھ چکا ہوں کہ موسم بھی ٹھنڈا ہے اور آپ نے بھی بڑا تفصیلی خطاب حضرت مولانا مفتی محمد عقیل صاحب کا سن لیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر بھی اور اس طالب علم کی زبان سے جو بات نکلے اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے. عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ. یہ جو کونے میں کو بھیڑ سی بیٹھی ہے، اگر یہ آپ مجھے اپنا مہمان سمجھتے ہوں گے تو یہ جو جن کے آگے جگہ خالی ہے یہ آگے کو بڑھ جائیں. پیچھے ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، اس پردے سے جتنا ہم آگے کو بیٹھیں گے اتنا ہی سکون ہے. آگے کو ہو جائیں، اس پردے کے بالکل نزدیک نہ ہو. وہاں ہماری مائیں بہنیں اپنی عزت کو سنبھالے ہوئے وہاں تشریف فرمائیں. یہ جو کولموں کے سامنے میرے چند بھائی ہیں، خدارا میں آپ کا مہمان ہوں. آپ جیسی میزبانی کریں گے ویسی ہی تعریف پائیں گے. نہ جانے آپ کے اس چڑاوت کے جلسے کا کتنے جلسوں میں تذکرہ ہوگا. میں بچوں سے بھی درخواست کر رہا ہوں بہت مختصر سے وقت کے لیے کچھ اہم تبصرہ کرنا ہے. میرے بھائیوں، قرآن کریم کی نسبت یہ میرا اور آپ کا پروگرام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی دنیا میں بھیجے ہیں، جتنے بھی رسول دنیا میں آئے ہیں، جتنی بھی کتابی قرآن کریم سے پہلے آسمان سے آئی ہیں، حضرت ابراہیم کے اوپر جو صحیفے آئے ہیں، دوسرے نبیوں کے اوپر جو کتاب کی شکل سے الگ ہٹ کر پیغام آئے ہیں، ساری نبیوں کی زبان پر اور ساری آسمانی کتابوں کی تحریر میں اسی نبی کے لیے استقبال کیا گیا. حضرت عیسیٰ بھی آ کر، حضرت موسیٰ بھی آ کر، حضرت ابراہیم بھی آ کر اپنی امت کو یہ سبق دیتے ہیں جب تک میں تمہارے بیچ میں ہوں مجھے نبی ماننا ہے. جو میں حکم کروں مجھ پر تمہیں اب میرے حکم پر اطاعت کرنی ہے. لیکن یاد رکھو اپنے وقت کے لوگوں کو کہا کہ آخری پیغمبر آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، آخری پیغمبر ہوگا جس کے اوپر نازل ہونے والا کلام وہ صرف آسمانی کتاب ہی نہیں بلکہ اس کتاب کے اندر جو عبارت ہوگی وہ کلام اللہ ہوگا. مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی نبی دیا ہے کہ جس کو جبریل امین کے ذریعے سے مسجد حرام تک لایا گیا اور مسجد حرام سے سفر شروع کر کے مسجد اقصی فلسطین تک پہنچایا گیا اور پھر اس کو وہاں سے نور کی سیڑھی اٹھا کر اور ڈال کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عرش کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے یہ اسٹیج ہے، اللہ کا عرش بھی ہے، اللہ کی کرسی بھی ہے. وسیع کرسی السماوات والارض، آپ کی کرسی کی طرح نہیں، ہماری کرسی کی طرح نہیں. اللہ کہتا ہے میری کرسی زمین و آسمان کی لمبائی چوڑائی سے بھی کہیں زیادہ بڑی ہے. زمین کتنی بڑی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج، اس اسٹیج کے اوپر یہ کرسی ہے. اللہ نے کرسی کا ذکر فرمایا وسیع کرسیہ السماوات والارض. جتنی بھی زمینیں ہیں، جتنے بھی آسمان ہیں، اللہ کی کرسی ان سب سے بڑی ہے. تو آپ فیصلہ کریں پھر وہ تخت کتنا بڑا ہوگا، وہ عرش کتنا بڑا ہوگا. اللہ کا حبیب عرش کے سامنے ہے، اللہ سلام کر رہا ہے السلام علیکہ ایھا النبی. کوئی پیغمبر اس عرش کے سامنے نہیں جا پایا بلکہ وہ جلیل القدر فرشتہ بھی نہیں جا پایا کہ جو جبرائیل امین روح الامین قرآن کریم کے پیغام کو وہاں سے لے کر آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پیغام کو نازل کیا، وہ بھی اس جگہ تک نہیں پہنچا. ایسا نبی مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اور پھر اس کے اوپر یہ نازل ہونے والا کلام اللہ کا کلام ہے.
اس لیے میرے بھائی قرآن کریم کے اوپر یہ محفل ہے، اللہ مجھے کہنا آسان کر دے اور ہم سب کے لیے عمل آسان ہو جائے۔ میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کسی نہ کسی بات پر چھوٹے کو بھی غصہ آتا ہے، بڑے کو بھی غصہ آتا ہے۔ سب سے زیادہ غصہ اس وقت آتا ہے جبکہ اس کے حکم کی خلاف ورزی ہو۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے کہے کہ بیٹا اس راستے کو نہیں جانا، یہ کام نہیں کرنا، یہ چیز نہیں کھانا، یہ چیز نہیں پینا، اس سے ملاقات نہیں کرنا، اس محلے میں جا کر نہیں بیٹھنا۔ اے چڑاوت کے مسلمانوں، مجھے یہ بتاؤ کہ اگر وہ بیٹا تمہارے سامنے چپ کر کھڑا رہے اور جس کام سے تم نے روکا ہے اس کام میں وہ لگا رہے تو باپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور کسی دن بات حد سے بڑھی تو جس بیٹے کو سینے سے لگا کر محبت کے سانسیں لی اسی بیٹے پر ہاتھ بھی اٹھے گا اور اس کے اوپر سختی ہوگی، کیونکہ غصہ انسان کو آتا ہے۔ کیوں آ رہا ہے؟ کہ باپ کا کہنا نہیں مانا۔ چڑاوت کے مسلمانوں، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ کہتا ہے کہ میری مسجدوں میں آؤ، میرے قرآن کو ہاتھ میں لے لو، میرے قرآن پڑھانے والوں کو محبت سے سینے سے لگا لو۔ اگر ہم اس کام کو نہیں کریں گے تو بولو اللہ کو بھی غصہ آتا ہوگا کہ نہیں آتا ہوگا؟ اور میرے اور آپ کے غصے کا تو علاج ہے، خدا نہ خواستہ مجھے غصہ آ جائے، کوئی بڑا اٹھے گا کہے گا کہ بھائی مولانا صاحب غصہ ذرا کم، یار تو پڑھا لکھا آدمی ہے، تھوک دے چل کوئی بات نہیں، کوئی ادھر سے دبائے گا کوئی ادھر سے دبائے گا، غصہ ختم ہو جائے گا۔ اور لڑائی میں یہی ہوتا ہے، جب دو چار کھڑے ہو کر لڑتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے غصے کے خاتمے کے لیے کچھ مصلح لوگوں کو وہاں بھیج دیتا ہے، لڑنے والوں کو ادھر پھاڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائی، سورہ عنکبوت کی ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب مجھے غصہ آتا ہے تو میں دنیا والوں کے اوپر چار قسم کے عذابوں میں سے ایک عذاب نازل کر دیتا ہوں۔ اور اب وہ کون سے عذاب ہیں؟ جن میں سے کوئی ایک عذاب جب اس کی نافرمانی ہوتی ہے اور اللہ کو غصہ آتا ہے، غصے کی حالت میں ان چار عذابوں میں سے ایک نہ ایک عذاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر اتار دیتا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جب مجھے غصہ آتا ہے تو میرا نمبر ایک عذاب یہ ہے کہ میں آسمانوں سے پتھروں کی بارش کرتا ہوں۔ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ، حضرت لوط جو نافرمان قوم تھی حضرت لوط کی، ان کے اوپر جو عذاب آیا وہ آسمانوں سے پتھر آئے، اور ایسے پتھر کہ پتھروں کے اوپر بھی نام بھی لکھا ہوا تھا، یہ پتھر کس کو جا کر لگنا ہے اور کس کو ہلاک ہونا ہے۔ نمبر ایک عذاب کیا ہے؟ بولو جلدی۔ آسمانوں سے پتھروں کا برسنا۔ توجہ رہے، میرے ساتھ بولتے رہے تو میں کچھ کہہ سکوں گا۔ نمبر ایک عذاب آسمانوں سے پتھروں کا برسنا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ دوسرا عذاب یہ ہے کہ میں آسمان سے عذاب نازل کرتا ہوں۔ تیسرا عذاب یہ ہے آسمان سے اللہ تعالیٰ دوسرا عذاب آگ کی شکل میں نازل کرتا ہے، ایک تو پتھر کی شکل میں، ایک آگ کی شکل میں، اور دو عذاب زمین سے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ یہ کہ اللہ فرماتا ہے کہ ایک زلزلے کا عذاب ہے کہ میں زمین کو ہلا دیتا ہوں، اس کے نشیب و فراز کو کھینچ کر کے جھنجھوڑ دیتا ہوں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، یہ زلزلہ تو قیامت کے نزدیک آئے گا جب ساری کائنات کو ہلا دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن اس بڑے زلزلے سے پہلے اللہ کہتے ہیں کہ تیسرا عذاب میرا یہ ہے کہ میں زمینی اعتبار سے زلزلہ قائم کر دیتا ہوں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کتنے بڑے زلزلے آئے، لوگوں کی بڑی سے بڑی بلڈنگیں زمین بوس ہو گئی، وہ سجدہ کرنے پر مجبور ہو گئی۔ چوتھا عذاب اللہ نے فرمایا کہ میرا چوتھا عذاب یہ ہے کہ زمین بھی پانی اگالتی ہے اور آسمان سے بھی پانی برستا ہے، اتنا پانی ہوتا ہے کہ لوگوں کے مکانات بہہ جاتے ہیں، ان کی کھیت کھلیان ختم ہو جاتے ہیں، گاؤں کے گاؤں تباہ ہو جاتے ہیں۔ کتنا عذاب ہوگی؟ چار عذاب۔ کسی کی آنکھ نے ان میں سے کوئی سا عذاب دیکھا ہے؟ کبھی آسمان سے پتھر برستا دیکھا ہے؟
کبھی آسمان سے آگ برستی دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی. کبھی زمین پر پانی اتنا نہیں دیکھا کہ یہ امت محمدیہ کا اکثر حصہ ختم ہو گیا ہو. کبھی زمینی ایسا بڑا زلزلہ نہیں دیکھا کہ گاؤں اور علے اور ضلع اور یہ صوبے ہلاک ہو جائیں. نہیں دیکھا. چاروں عذابوں میں سے ابھی کوئی عذاب نہیں دیکھا. جیسے کہ آج یہ آیت اتری ہے, میں اپنی مائیں بہنوں کو بھی مخاطب کر رہا ہوں. جس قرآن کی نسبت یہ پروگرام ہو رہا ہے, جس دن یہ آیت اتری اس سے اگلے دن ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں آ گئے اور پوچھا کہ یا نبی اللہ, ہم انسانوں کو غصہ آتا ہے تو ماں پکڑتی ہے, باپ پکڑتا ہے, پڑوسی پکڑ لیتا ہے, رشتہ دار پکڑ لیتا ہے, اور آپ نے بھی طریقہ بتایا کہ میرے امتیوں, میرے پیاروں, میرے صحابوں, اگر تمہیں غصہ آئے تو پانی منگا کر کے پی لینا, اگر تم کھڑے ہو تو بیٹھ جانا, اگر چل رہے ہو تو رک جانا, اپنی حالت کو تبدیل کر دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ذہنوں میں اٹھنے والے جنون کو ختم کر دے گا, غصہ ختم ہو جائے گا. اے اللہ کے حبیب, اللہ کو جب غصہ آتا ہوگا تو اس کے غصے کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کسی کے سامنے ہے؟ ارے بیٹھتا کیوں نہیں تو؟ اللہ کسی کے سامنے ہے؟ نہیں ہے. اور جب سامنے ہی نہیں تو پھر غصے کو کیسے کم کریں؟ اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, صحابی سوال کر رہے ہیں, وہ اپنے لیے بھی ہے, ہمارے لیے بھی ہے, قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے. قاری شیر خان صاحب, آپ کی نظامت میں جلسہ چلتا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے میرے پیارے, تو پوچھ رہا ہے کہ اللہ کا غصہ کیسے کم ہوگا. میرے اللہ کے غصے کو روکنے کے لیے کسی ولی کی ضرورت نہیں ہے, کسی حاجی کی ضرورت نہیں ہے, کسی بڑے نمازی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے غصے کو میری امت کا ایک معصوم ایک چھوٹی سی سورت پڑھ کر 40 سال کے لیے روک دے گا. کہو سبحان اللہ. اب یہ صحابی کھڑے ہیں, اللہ کے نبی سورت تو 2.5 پارے کی بھی ہے, 1 لائن کی بھی ہے, 2 صفحات کی بھی ہے, 4 رکوع کی بھی ہے. کون سی سورت ہے جو امت کا معصوم پڑھ کر 40 سال کے لیے اللہ کے غصے سے برسنے والے عذاب کو روک دے گا؟ اللہ کے حبیب مسکرائے اور کہا کہ میری قوم کا معصوم, میری امت کا معصوم ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے گا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم ولا الضالین تک پہنچے گا. اللہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی برکت سے 40 سال کا عذاب دنیا سے ختم کر دے گا. قاری حذیفہ صاحب کے مدرسے میں کتنے بچے پڑھ رہے ہوں گے؟ سارے دن میں وہ کتنا قرآن پڑھتے ہوں گے؟ گھروں میں ہی تو نہیں پڑھا جا رہا. ہماری مائیں بہنیں بھی اب تو بس رمضان میں تو شوق ہے, 10 قرآن کر دیے, 5 قرآن کر دیے, 4 قرآن پڑھ دیے. نوجوانوں کا تو بہت بڑا طبقہ رمضان میں بھی وہ ہے کہ جو قرآن کے نزدیک نہیں جاتا. خدارا میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں, اگر میری اور آپ کی نسبت قرآن سے جڑی رہی, رب کعبہ کی قسم, حصہ زیادہ تلاوت کیا گیا ہو تب بھی, اگر حصہ کم تلاوت کیا گیا ہو تو بھی, اللہ قرآن کے ساتھ جوڑ کر مجھے اور آپ کو جہنم سے بنا کر جنت میں پہنچا دے گا. کہو انشاءاللہ. لیکن ہمیں اپنے آپ کو قرآن سے جوڑنا ہوگا. ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں آ رہے ہیں اور کہا کہ یا نبی اللہ, میں قرآن کریم پڑھتا تھا, اب نابینا ہو گیا, میری آنکھوں میں اب دیکھنے کی صلاحیت نہ رہی. بہت قرآن پڑھتا تھا, اے اللہ کے حبیب, اب میں کمزور ہو چکا ہوں, میں مجبور ہوں, زیادہ تلاوت نہیں کر سکتا, کوئی میرا مسئلہ آسان کر دیجئے, کچھ حل کر دیجئے. اللہ کے حبیب نے فرمایا, اے میرے پیارے, جب تو کمزور ہو گیا ہے تو لے سن لے, جتنی بھی صورتیں الف لام را, الف لام میم را سے شروع ہو رہی ہیں, ان صورتوں کی روزانہ تلاوت کر لیا کرو. صحابی بڑے سچے ہوتے ہیں. میں اور آپ ہوتے تو پہلی مرتبہ میں لبیک کہہ کر ٹھیک ہے جی اتنا پڑھ لیا کریں گے, چاہے گھر آ کر قرآن نہ اٹھائیں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن سامنے تو جھوٹ بول کے آئی جائیں گے نا. پردھانی میں 10 آدمی کھڑے ہو جائیں اور 10 کے 10 باری باری میرے دروازے پر آئے, اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں ہم اتنے سچے ہیں
اب عبد الرحمان آیا ہے، اب عبد الرحیم آیا ہے، اب پھلا پردھان آ رہا ہے. ہم کسی کو بھی انکار کر رہے ہیں؟ لڈو سب کے کھائے جا رہے ہیں، سب کا مان سمان. جھوٹ. بلکہ بعض جگہ تو قسمیں اٹھا لی جاتی ہیں. یاد رکھیے وہ صحابی ہے جو اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا ہے، اللہ کے حبیب سے کہتا ہے یا نبی اللہ میں کمزور ہوں، لا استطیع ہوں، میں اس پر قدرت نہیں رکھتا، میں اتنی بڑی سورتوں کی تلاوت نہیں روزانہ کر سکتا. اللہ کے نبی کچھ اور بتا دیجئے. آپ نے فرمایا پھر ایک کام کر، جتنی سورت حامیم سے شروع ہیں ان کی تلاوت روزانہ کر لیا کر. صحابی کہتا ہے لا استطیع ہوں، ابھی بھی نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا جتنی صورتیں سبح للہ یا یسبح للہ جن کو ذوات مسبحات کہا جاتا ہے روزانہ ان صورتوں کو پڑھ لیا کر. چڑاوک کے مسلمانوں تیسری مرتبہ میں تو یہ ہو جانا چاہیے تھا کہ جی اب دیکھو بات بہت لمبی ہو گئی، چلو اللہ کے نبی میں اتنا پڑھ لیا کروں گا، لیکن نہیں. جو اصل ہے وہ ہے اللہ کے نبی کے سامنے وہ کھڑا ہوا نابینا صحابی اپنی لاٹھی کے سہارے پر کھڑے ہو کر کہتا ہے لا استطیع، میں اس پر بھی نہیں رک سکتا، میں اتنا بھی نہیں کر سکتا. اللہ کے حبیب نے فرمایا میرے پیارے اگر اتنا بھی نہیں پڑھ سکتا ایک مرتبہ ایک سورت پڑھ لیا کر. وہ صحابی کھڑے ہیں، نظر اٹھا کر کے کہا اے اللہ کے حبیب رعایت تو ہو گئی، ایک سورت تو ہو گئی، لیکن ایک سورت تو 2.25 پارے کی بھی ہے. کون سی سورت ہے یہ بھی بتا دیجئے. آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے روزانہ ایک سورت پڑھ لیا کر. وہ کون سی سورت ہے؟ سورۃ الزلزال. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. کون سے پارے میں ہیں؟ 15ویں میں ہے 14ویں میں ہے؟ بتائے گا کوئی مجمع میں؟ 15ویں میں ہے یا 14ویں میں؟ رمضان میں پتہ چل جائے گا نا پڑھتے پڑھتے جب وہاں تک پہنچیں گے. 30ویں پارے کی چھوٹی سی سورت جس میں اللہ رب الجلال نے قیامت کا خوفناک منظر، قیامت کا خوفناک ہونے والا وقت بیان کیا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. یہی تو وہ سورت ہے جن کے لیے آج سڑکیں سجائی جاتی ہیں، جن کے لیے آج پھولوں کی مالا ڈالی جاتی ہے. جس بازار سے وہ نکلے ان بازاروں کی دکانیں بند رہتی ہیں. یہی لوگ اس وقت میں کہیں گے وقال الانسان ما لها، یہ کیا ہو گیا؟ آسمان سے سورج گر گیا، زمین ہل گئی، ہماری تو بلڈنگ گر گئی، درخت اکھڑے پھرتے جا رہے ہیں، پہاڑ بھاگ رہے ہیں. کیا ہوا؟ زمین سونا اگل رہا ہے، زمین لوہا اگال رہی ہے، زمین اپنی تمام خبریں نکال کر باہر پھینک رہی ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا میرے پیارے ایک مرتبہ سورہ زلزال پڑھ لیا کر، دنیا میں بھی خیر ہوگی، آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب ہوگا. قرآن پڑھو گے انشاءاللہ ایک سورت، ایک رکوع، ایک صفحہ روزانہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. رمضان کی تیاری کریے، رمضان میں اپنے آپ کو مسجدوں میں لا کر بٹھا کر یہ عہد کریے کہ عید کے بعد ہم دفع نہیں ہوں گے، عید کے بعد ہم مسجدوں کو خالی نہیں چھوڑ دیں گے، عید کے بعد ہم قرآن کریم کی تلاوت سے ہاتھ نہیں کھینچیں گے. رب کعبہ کی قسم اگر میں یہ کہہ دوں کہ مجمع میں 25-30% لوگ وہ ہیں جنہوں نے مہینوں سے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، جنہوں نے مہینوں سے قرآن کا حرف نہیں پڑھا ہوگا، خدا کی قسم وہ نبی کا خاندان جب مکے والوں نے آپ کا بائیکاٹ کیا ہے، شعبہ ابی طالب کی قید میں 3 سال برابر نبی کا خاندان رہا، قرآن کی حفاظت رہی، درختوں کے پتے کھائے، گھاس کے تنکے چبائے ہیں، ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہ رہا، بچے بلکتے رہے، پانی کی بوند تک آ کر ان بچوں کی زندگی کو بچایا گیا، جان بھی چلی گئی لیکن قرآن کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. مولانا ابرار صاحب. لیکن آج میں اور آپ اپنی دکان کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے کسی پنڈت کے پاس جائیں گے، کسی مولوی کے پاس جائیں گے، کسی تانترک کے گھیرے میں آئیں گے، کوئی تعویذ دے دو مولانا صاحب، قاری صاحب کو تعویذ دو، دکان
برکت نہیں ہو رہی، گراہک نہیں آ رہے، ارے اس سے پوچھو تو صحیح۔ اور کوئی کہتا ہے پتہ نہیں صبح ہی صبح کس کا چہرہ دیکھ لیا، آج تو خریداری نہیں ہو رہی۔ وہ اپنا چہرہ نہیں دیکھ رہا آئینے میں کہ فجر کو چھوڑ کے بیٹھا ہے، لعنت تو تیرے خود چہرے پر برسی ہے۔ اللہ کے حبیب نے تو کہا تھا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو بھی کچھ ہے ان سارے سامان سے بہتر فجر کی 2 رکعت ہیں۔ سارا مکان دھس جائے، بال بچے ختم ہو جائیں، اتنا بڑا نقصان جب بھی نہیں ہے جتنا نقصان فجر کی نماز چھوڑ کر ہو رہا ہے۔ 10 بجے اٹھ کر چہرہ دھو کر دکان پر جا کر تعویذ کے اوپر نیت تو ٹک گئی کہ تعویذ دکان میں برکت کرے گا۔ یاد رکھیے مسلمانوں، جب اللہ کے قانون سے ہم باہر ہوں گے، اللہ کے ضابطے سے نکل جائیں گے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار نہیں کریں گے، ارے کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ کلمہ پڑھ کر یہی تو طے ہوا ہے، ورنہ غیروں میں اور ہمارے میں فرق کیا ہے؟ صرف اتنا ہی سا تو فرق ہے کہ وہ اپنی مرضی کا جیتے ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ اپنی مرضی کے لیے جینا بھول جاتے ہیں، وہ اللہ کی مرضی اور نبی کی مرضی کے اوپر زندگی گزارنے کو عہد بنا لیتے ہیں۔ یہی تو فرق ہے غیر میں اور ہمارے میں۔ لیکن آپ سنیے کہ ہم اللہ کی کتنی مرضی کو مان رہے ہیں اور اپنی مرضی پر کتنا چل رہے ہیں۔ ہم نفس کے پجاری ہو چلے، اللہ کی اطاعت سے باہر آ رہے ہیں۔ بہرحال میں اپنی بات کو طول نہ دیتے ہوئے اختصار کی طرف چلا۔ ایک وعدہ میں نے آپ سے یہ لیا کہ انشاءاللہ العزیز قرآن کریم کو ہم پڑھنے والے بنیں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہر گھر میں حافظ قرآن دیکھنا پسند کرو۔ جن گھروں میں حافظ قرآن نہیں، آج ان کی ویلو کا پتہ نہیں۔ ابھی تو ہمارے نوجوان کہتے ہیں، ابھی تو ہمارے بوڑھے کہتے ہیں، ابھی تو ہمارے بزرگ کہتے ہیں ارے حافظ بنے گا تو کیا ہوگا، مولوی بنے گا تو کیا ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ دنیا میں ان کو ٹھوکر کھانی پڑ سکتی ہے اور ٹھوکر کھانے میں کوئی عیب نہیں ہے۔ نبیوں نے ٹھوکر کھائی ہے، صحابہ نے ٹھوکر کھائی ہے۔ اصل کامیابی دنیا کی نہیں ہے، وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب پوری دنیا کا مجمع ہوگا، پوری دنیا کا جلسہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالی خطیب ہوں گے، فرشتے کرنے والے نوکر ہوں گے۔ اللہ حکم دے گا اے میرے فرشتوں، میرے پسندیدہ بندوں کو اکٹھا کرو۔ کیا جملہ ہے؟ میرے پسندیدہ بندوں کو جملہ اکٹھا کرو، میری پسندیدہ بندیوں کو اکٹھا کرو۔ فرشتے کہیں گے کہ یا رب تیرے پسندیدہ بندے کون سے ہیں؟ کہ ابراہیم کی امت ہے، کہ موسیٰ کی امت ہے، کیا آدم کی امت ہے، کون سے نبی کی امت ہے؟ اللہ فرمائے گا میرے سب سے پسندیدہ بندے وہ ہیں جن کے سینے میں حافظ، جن کے سینے میں قرآن کریم کا تحفہ موجود ہے۔ ان حافظوں کو بلا لیا جائے گا، پھر کہا جائے گا ان کے والدین کو بلاؤ۔ والدین آئیں گے، خدا کی قسم بہت سے والد تو وہ ہیں کہ اگر بچے کے فارم پر دستخط کرنے کی نوبت آئے تو قاری حذیفہ بتائیں گے آپ کب آئے؟ اچھا ماشاءاللہ، یہ مفتی صاحب بتائیں گے، یہ علماء بتائیں گے، مدرسوں کے فارم پر بچے کے والد کا انگوٹھا لگوایا جاتا ہے، کیونکہ اس نے کبھی لکھنا نہیں جانا، کبھی ان نے پڑھنا نہیں جانا، لیکن اس نے یہ ضرور ذہن میں بٹھایا میں پڑھا نہ پڑھا اپنی اولاد کو ضرور پڑھاؤں گا۔ وہ ٹوٹا ٹیک آدمی جس پر کبھی لکھنا نہیں آیا، وہ ان پڑھ آدمی جس نے کبھی کتاب کو نہیں اٹھایا، اللہ اپنے سامنے ان کو اکٹھا کروا لے گا۔ فرشتے کہیں گے یا رب یہ ان کے والدین ہیں جو حافظ قرآن ہیں، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کہیں گے تمہارا کام مکمل ہو گیا، اب تو جو کچھ کرنا ہے وہ مجھے کرنا ہے۔ اللہ ان حافظوں کے والد کو اپنے سامنے کو بلا کر کے کہے گا آج ان کے سروں کے اوپر میں اپنے ہاتھوں سے تاج رکھوں گا۔ کہو سبحان اللہ۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آقائے نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس حافظ قرآن کے والد پر اور اس کے سر پر جو تاج ہوگا وہ چمکتے ہوئے موتیوں کا تاج، اگر ایک موتی اس میں سے دنیا میں آ جائے رب کعبہ کی قسم ساری دنیا روشن ہو جائے، وہ اتنا حسین خوبصورت موتیوں کا تاج ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حفاظ کرام، حفاظ کرام۔ ان کو یہ پتہ نہیں حفاظ کرام کا کہنا کیا ہے؟ اللہ اکبر کہیں کچھ اور کہیں؟ نہیں پتہ ہے نا؟
کہہ دیا ماشاءاللہ، بڑی زندہ قوم ہے، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ یہ حافظوں کے والد ہیں، ابھی حافظوں کا نمبر باقی ہی، ابھی حافظوں کو کچھ اور ہونا ہے۔ ایئر کنڈیشن دروازے دیکھے ہیں دنیا میں، ایئرپورٹ پہ کون کون گئے، بڑی بڑی جگہ گئے، دروازوں کو کنڈا پکڑ کر کھولنا نہیں پڑتا، دھکیلنا نہیں پڑتا، اب الیکٹرانک زمانہ ہے، آدمی جیسے ہی شیشے کے دروازے کے نزدیک ہوا آٹومیٹک شیشہ کھل رہا ہے، اندر آدمی ہوا شیشہ بند ہو گیا، اس بے زبان شیشے کو کیا پتا کہ تیرے سامنے آدمی کھڑا ہے، لیکن یہ انسان اللہ کی دی ہوئی عقل اتنی آگے پہنچ گئی ہے کہ اس نے ریسرچ کرتے کرتے یہاں تک حاصل کر لیا ہے کہ آدمی کے سائے کو دیکھ کر، آدمی کے جسم کو دیکھ کر وہ شیشے کا دروازہ خود ہی کھلے گا۔ یہ نقل ہے، ابھی اصل جنت میں باقی ہے، کہو انشاءاللہ سب ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ جب یہ حافظ قرآن میرے اللہ کے سامنے آئیں گے، اللہ کہے گا کہ میرے پیارے، میرے قرآن کی 6666 آیتیں تیرے سینے میں ہیں، قرآن کی جتنی آیتیں ہیں میں نے جنت کے درجے بھی اتنے ہی بنائے ہیں، 6666 آیتیں حافظ قرآن سے کہا جائے گا ایک ایک آیت پڑھتا چلا جا، ایک ایک سیڑھی چڑھتا چلا جا، من الجنت والناس، جہاں تو جا کر کے پڑھ کر کے رکے گا وہی تیرا ٹھکانہ بن جائے گا۔ اب یہ دروازے سے تھوڑی سی نزدیک ہوگا کہ دروازہ آٹومیٹکلی کھلے گا، انشاءاللہ کہو انشاءاللہ۔ حافظ قرآن جیسے ہی اندر داخل ہوتا ہوا ہوگا، فرشتوں کی سلامی اس کے کانوں میں پڑے گی، فرشتے اس کو سلام کر رہے ہوں گے، جیسے ہی یہ دروازے میں قدم رکھے گا فرشتوں کی سلامتی بند ہو جائے گی۔ حافظ قرآن کہے گا یا رب یہ مجھے سلام کر رہے تھے، ان کا سلام مجھے اچھا لگ رہا تھا، میرے دل کو اچھا لگ رہا تھا، یا رب انہوں نے سلام کیوں بند کر دیا؟ میرا اللہ کہے گا کہ ابھی جو فرشتے سلام کر رہے تھے، اے حافظ قرآن تجھے پیدا کرنے والا تجھے سلام کرنے والا ہے، سلام قولا من رب الرحیم۔ ان حافظوں کو میرا رب جنت میں داخل ہوتے وقت سلام کرے گا۔ سلام کس کو کیا گیا؟ میرے نبی کو عرش کے پاس بلا کر کے کیا گیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ہاتھ جوڑ کر درخواست و اپیل ہے، ان حافظوں سے دوستی کر لو، کامیاب رہو گے۔ ان حافظوں کے اوپر محبت کی نگاہ ڈال دو، اپنی اولاد میں حافظ بنا لو، اولاد میں نہ بنا پوتوں میں بناؤ، پر پوتوں میں بناؤ، اس میں بھی نہ بنا تو جو بچہ حافظ ہو رہا ہے اس پر محبت کی نگاہ ڈال دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ دنیا والوں کی نظروں میں چاہے کچھ بھی وقت ہو، انہیں کچھ بھی کہہ لو یہ سن لیں گے، لیکن خدا کی قسم اللہ کے میدان میں ان کی بڑی پکڑ ہوگی، بڑی پہنچ ہوگی۔ آج ہماری دوستی کا معاملہ کیا ہے؟ کسی تھانے کے کسی دیوان جی سے دوستی ہو جائے، دروگا سے ہو جائے، کسی پولیس والے سے ہو جائے، تاکہ لوگ مجھے دیکھیں بھئی اس کی بات تو بہت دور دور تک ہے۔ یہ ان سے بھی کہیں زیادہ اللہ کے اس میدان میں ہوں گے، لوگ ان سے ملیں گے اور سفارشی کے لیے کہیں گے۔ خدا کی قسم ان کی سفارش سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہت بڑی جماعت کو جنت میں داخل فرمائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جس کے سینے میں میرا قرآن ہوگا اس کا خاتمہ ایمان پر یقینی ہے، اور جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اویس قرنی کی دعا ہے۔ کس کی دعا ہے؟ بس اس بات کو بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف چلوں گا۔ کون ہے اویس قرنی؟ نبی کے زمانے میں یمن کی زمین پر رہنے والا، یہ اونٹ چرانے والا، کبھی نبی کی خدمت میں نہ آ سکا، لیکن ایمان اندر ہے، ماں اپنے گھر پر مجبور ہے، وہ نابینا ماں ہے، کم دکھائی دیتا ہے، وہ کمزور ہے۔ اویس قرنی اپنی ماں کی خدمت میں اتنا مشغول ہے کہ کبھی نبی کی زیارت نہ کر سکا، خواب میں تو رہا، نبی کی زیارت ہوتی رہی، صحابی کا لقب حاصل نہ کر سکا، تابعی رہ گئے، سب صحابی کا لقب حاصل نہیں کر سکے حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ۔ لیکن کتنا مقام ہے، کتنا بلند مقام ہے میرے بھائیو۔ اللہ کے نبی خود کہتے ہیں عمر ایک یمن کی زمین پر اویس قرنی ہے، لو میری یہ قمیص لے لو۔ کس کی قمیص؟ اللہ کے نبی کی قمیص۔ اس سے جا کر ملاقات کرنا اور یہ قمیص اس کے لیے ہدیتاً میری طرف سے ادا کر دینا، کہو سبحان اللہ۔ کچھ تو بات ہوگی، ارے کچھ تو مقام ہوگا۔ چنانچہ حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما
दोनों हजरात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा करने के बाद उस यमन की जमीन पर पहुंच जाते हैं। पूछते पूछते उस जंगल में उतर जाते हैं जहां के उवैस करनी अपनी लाठी के सहारे अपने ऊंटों को चराने में है और उस जंगल में है। हजरत उमर पहुंच जाते हैं। उस वक्त में जिस वक्त मुलाकात होती है हजरत उवैस करनी अपने रब से इबादत कर रहे हुए होते हैं, बात करते हुए होते हैं। चुनांचे जाके तारुफ हो जाता है। तारुफ के बाद बात तो बहुत लंबी, लेकिन जो मुझे बतानी है, हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है आप इस पूरी उम्मत के लिए भी दुआ करें और खुद हमारे लिए भी दुआ करें। और ये कमीज अल्लाह के नबी की आपके हवाले है, आप इसको पहनिए। वो कमीज हजरत उवैस करनी अपने हाथों में लेते हैं और जमीन पर रखकर सजदे में गिर जाते हैं। या रब, उवैस करनी का तूने ये मकाम बना दिया कि नबी अपनी कमीज भेजे और इस गुनहगार से उम्मत के लिए दुआ की दरख्वास्त करे। वो कौन सा मकाम है उवैस करनी पर? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उवैस को मेरी मुलाकात ने दो चीजों ने रोका है, एक क़ल्बे हाल और दूसरी मां की इताअत और परवरिश। दो चीजों ने उसको मेरे पास आने से रोका है। हजरत उवैस करनी कमीज को रखकर सजदे में गिर गए, अल्लाह से दुआ करने में लग गए। पीछे से हजरत अली आ गए और आकर के कहा कि अब हम चलते हैं। हजरत उवैस करनी ने कहा, अली अगर तू बात न करता तो अल्लाह से तार जुड़ गया था। जब तक सारी उम्मत की मग़फ़िरत न करा लेता, जब तक इस कमीज को अपने बदन पर न डालता। उस दुआ में अल्लाह तबारक व तआला ने कबीला बनु रबिया, कबीला बनु मुज़र, ये बड़े कबीले हैं। इतनी बकरियां जिन उस कबीले में होती थी किसी और कबीले में नहीं। आता है हदीस पाक में, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उवैस करनी की दुआ से अल्लाह रब्बुल जलाल मेरी उम्मत की इतनी बड़ी तादाद की मग़फ़िरत करेगा जैसे कि कबीले बनु आमिर या कबीले बनु मुज़र की बकरियों की तादाद। तो उनमें तो हम आ जाएंगे इंशाअल्लाह। कहो इंशाअल्लाह। जैसे आज हम दुनिया में बैठे हैं, या रब, कारी हुज़ैफा साहब के झंडे के साथ और इस पूरे उलमा के तबके के साथ, इन हुफ़्फ़ाज़ किराम के साथ हम सबको एक मर्तबा जन्नत में जाने का मौका दे दे। कहो आमीन इंशाअल्लाह। इस उम्मत के ऊपर रब बड़ा मेहरबान है, इस उम्मत के ऊपर रब बड़ा मेहरबान है। ऐसे ऐसे कारनामे रब के। 2 मिनट की बात बताकर बात खत्म कर रहा हूं। एक मजजूब हुए हजरत बहलूल दाना रहीमहुल्लाह, बड़े अल्लाह के दीवाने आशिक, समंदर के किनारे पर बैठे हैं। समंदर के किनारे पर रेत सा इकट्ठा है और उस रेत को अपने पैर पर चढ़ाकर थपक थपक कर पैर निकाल रहे हैं। तुम बनाते हो ना घर, तुम्हारी तो उम्र है अभी, हम भी बनाते थे बचपने में। वो छोटा सा घर होता था रेत का, पैर घुसाया, इसके ऊपर मिट्टी ठेपते रहे और मारते रहे। जब टाइट हो गई आहिस्ता से पैर खींच लिया तो वो खुला हुआ घर बन जाता। ऐसा घर बना रहे हजरत बहलूल दाना रहीमहुल्लाह। हजरत हारून रशीद और आपकी बीवी वहां से गुजर रही। हारून रशीद ने कहा कि बहलूल क्या कर रहे हो? उसने कहा कि जन्नत के घर बना रहा हूं, खरीदना हो तो खरीद लो। क्या कहा? जन्नत के घर बना रहा हूं, खरीदना हो तो खरीदो। हारून रशीद कहने लगा अपने पैर पर रेत रखकर, ये जो तू घर बना रहा है क्या मजाक है कि ये जन्नत के घर हैं? कि जी खरीदना हो खरीदो, मैं तो जन्नत के घर बना रहा हूं। ये तो कहकर आगे को निकल गए। हारून रशीद की बीवी पीछे से आ रही। औरतों का दिल बड़ा नाजुक होता कि नहीं होता? खुदा की कसम, तुम हम अपने दरवाजों से साइलों को वापस कर देंगे, लेकिन इन माए बहनों का सीना और इनका दिल अल्लाह ने इतना नरम बनाया है कि ये अपने दरवाजे से कभी किसी को खाली नहीं जाने देती। ये चाहती है कि कोई साइल हमारे दरवाजे से खाली ना हो। जुबैदा खातून ने भी पूछा, बहलूल क्या कर रहे हो? कि मैं जन्नत के घर बना रहा हूं और बेच रहा हूं। जुबैदा खड़ी होकर देखने लगी, क्योंकि बहलूल एक आशिक मिजाज आदमी थे, अल्लाह के बड़े दीवाने, अल्लाह के बड़े आशिक। न कपड़ों का पता, न सर के बालों का पता, न पैरों में चप्पलों का पता, दीवानगी की जिंदगी हजरत बहलूल की है। कहने लगे कि जन्नत का घर बना रहा हूं, खरीदना हो तो खरीद लो। जुबैदा खातून ने जो बटवा, परस, पोटली, जो भी कुछ उस वक्त में होगा, 10 दीनार निकाले। कितने? अपने वक्त के 10 रुपए कह लो,
اب بادشاہ کی گھر والی ہے، بھلا 10 روپے کی کوئی حیثیت ہے؟ 10 روپے تو یوں بھی دے دیے کہ چلو کچھ مل تو رہا نہیں، 10 روپے کسی بھی نیت سے حضرت بہلول کے ہاتھ میں دے دیے۔ بہلول نے ہاتھ میں لیے اور سمندر میں پھینک دیے، کیونکہ نبی اللہ کا دیوانہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کے نظروں میں سونے کی کنکر بھی وہی ہیں، ریت کی کنکر بھی وہی ہیں، مٹی کی کنکر بھی وہی ہیں، کوئی فرق نہیں ہوتا اللہ کے دیوانے کی نظروں میں۔ اور زبیدہ یہاں سے گزر گئی، یہ جوڑا گزر گیا، رات آ گئی، ہارون رشید سو گیا، بیوی بھی سو گئی۔ ہارون رشید کا خود خواب ہمارے علماء نے لکھا ہے، اسی رات میں خواب آیا، بہت بڑا حسین و جمیل، جتنا خوبصورت آج یہ پنڈال ہے، ابھی کسی جلسے میں اتنا خوبصورت پنڈال نہیں ملا، رنگ برنگے پنڈال ہوتے ہیں۔ میں تو وہاں سے دیکھ کر کے کہہ رہا تھا کہ یا تو یہ کسی جمعیت کا کانفرنس ہے یا پھر ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، ہمیں تو چڑاوک جلسے میں جانا تھا۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بڑا خوبصورت ہونا چاہیے، قرآن کی نسبت پر سندر اور خوبصورت کام ہونا چاہیے۔ بہرحال ہارون رشید خواب دیکھتا ہے، بہت بڑا محل، بڑا خوبصورت محل، دروازہ بڑا عالی شان۔ اب ہارون رشید اس دروازے کی طرف چل رہے ہیں، ایک دربان دروازے پر کھڑا ہے، کہا کہ کہاں؟ کہ مجھے اندر جانا ہے، اس مکان میں اندر جانا ہے۔ تو اس کے اوپر تختی لگی ہوئی ہے، زبیدہ خاتون زوجہ ہارون رشید۔ ہارون رشید اس کو پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو مجھے اندر کیوں نہیں جانے دے رہا، یہ مکان تو ہمارا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہارا کیا نام ہے؟ کہ میرا نام ہارون ہے۔ کہ یہ آپ کا مکان نہیں، یہ زبیدہ کا مکان ہے۔ وہ ہارون کہنے لگا کہ زبیدہ بھی تو میری ہی ہے، وہ میری ہی بیوی ہے۔ وہ کہنے لگا یہ تمہاری دنیا کا دستور ہوگا، ہمارا دستور یہ نہیں ہے، تمہاری بیوی کا تمہاری بیوی کا ہے، جو تمہارا ہے وہ تمہارا ہے۔ یہ نہیں کہ ماں کا ہے تو ساری اولاد بھی آ جائے گی، شوہر بھی آ جائے گا، باپ بھی آ جائے گا، نہیں، یہ زبیدہ کا مکان ہے۔ سنا یہ اسے کیسے مل گیا؟ اتنا دیکھنا تھا کہ ہارون رشید کی آنکھ کھل گئی اور بڑا پریشان، رات صبح کو دن نکلا، زبیدہ سے اپنا خواب بتایا کہ اس طرح خواب ہے۔ انہوں نے اپنا واقعہ بتا دیا، کل جب ہم وہاں سے گزرے آپ نے مکان نہیں خریدا، میں نے 10 روپے دے کر مکان خریدا تھا، اللہ نے میرے لیے جنت میں محل تیار کر دیا۔ اب ہارون رشید نے ادھر کی بھی جیب میں دینار، ادھر کی بھی جیب میں دینار، اسی راستے کو نکل گئے۔ بہلول جہاں کل تھا وہیں آج بھی بیٹھا ہے اور وہی مکان بنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جنت کے گھر بنا رہا ہوں، خریدنے ہو تو خرید لو۔ ہارون رشید آ گئے اور کہا کہ میرے بھائی کیا بنا رہے ہو؟ کہ جنت کے گھر بنا رہا ہوں، بتاؤ کتنے میں دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں میں بیچ رہا ہوں، بتاؤ کتنے میں دو گے؟ بہلول سمجھ گیا، کہا کہ تیری سلطنت کا آدھا حصہ لوں گا تب یہ مکان دوں گا۔ کتنا؟ تیری سلطنت کا آدھا حصہ، بادشاہ کی آدھی سلطنت۔ ہارون رشید کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی کہ کل تو 10 روپے کا بیچ رہا تھا اور آج آدھی سلطنت۔ تو بہلول نے کہا ہاں سچائی ہے، کل 10 روپے کا تھا، آج آدھی سلطنت میں ہے، کیونکہ سودا کل بن دیکھے ہو رہا تھا اور آج دیکھ کر کے ہو رہا ہے۔ اگر رات میں تجھے اللہ اس جنت کے محل کو نہ دکھاتا تو تو اس کو دوبارہ خریدنے کے لیے نہ آتا۔ اللہ بخش رہا ہے کہ نہیں بخش رہا ہے؟ کیا وہ ہارون رشید وہ جو مکان تھا وہ جنت کا محل ہو سکتا ہے؟ لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسی رحمتیں اتارتا ہے، یہیں تو فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت بہانے پر ہمیں معاف کرتی ہے۔ بہرحال میں آپ کی رعایت کر رہا ہوں، مجھے بولتے ہوئے اگرچہ گرمی لگ رہی لیکن آپ کو تو ٹھنڈی لگ رہی ہوگی نا؟ نہیں لگ رہی؟ ارے کیا بہادر آدمی ہے بھائی، ساری رات سن سکتے ہو؟ کہو انشاءاللہ قرآن کے لیے ہمیں اگر سردی کی مصیبت بھی جھیلنی پڑے ہم جھیلیں گے، اگر قرآن کے لیے ہمیں کہیں چوراہے پر کھڑا کر دیا جائے تو ہم کھڑے رہیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اور مال تو مال ہے، اگر قرآن کی عظمت کے لیے چڑاوت والو، یہ بڑا جذباتی میرا ایک پیغام ہے، کہو انشاءاللہ۔ اگر قرآن کے لیے جان کا بھی نمبر آیا تو کہو ہم سر عام جان کا پیغام بھی پیش کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ پھر تو ایک ساتھ جنت میں جائیں گے، قاری حذیفہ کو امیر بنا دیں گے اور ہم سب رعایا ہو جائیں گے اور انشاءاللہ پیچھے پیچھے جنت میں چلے جائیں۔ اللہ نے جنت ہمارے لیے ہی تو بنائی ہے۔ یہ جو بڑے بڑے غدار چلے گئے نا ساری دنیا کے مالک بن کر،
یہ قارون، فرعون، شداد، یہ سارے بڑے 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 خزانوں کے مالک رہے، ایسا غرور ان کے اندر آیا، لیکن یاد رکھیے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں ہوں گے۔ ہم فقیر ہی اپنی کچی چھتوں کے نیچے سبحان اللہ پڑھنے والے، اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجنے والے، بچوں کو قرآن سکھانے والے، اپنے مدرسوں کی خدمت کرنے والے، اپنی مسجدوں کو سجدوں سے منور کرنے والے، خدا کی قسم بلند جھنڈا ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے عرش کے سائے میں تمہیں اور ہمیں ہی جگہ ملنے والی ہے، کیونکہ ہم نے ہی کلمہ پڑھ کر کے کہہ دیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ ہم کسی پیر پر جا کر بیٹا نہیں مانگتے، ہم کسی کو چادر چڑھا کر وہاں سے مطالبہ نہیں کرتے، روزی مانگنی ہو تیرے در پہ آتے ہیں، بیٹا مانگنا ہو تیرے در پہ آتے ہیں، بیماری آتی ہے شفا مانگنے بھی اللہ کے در پر آتے ہیں۔ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائی مجھے یقین ہو چلا انشاءاللہ کہ ہم آج سے ہی قرآن کے ساتھ اور مزید رشتہ جوڑ دیں گے انشاءاللہ، جوڑیں گے انشاءاللہ۔ تو اس رشتے کو جوڑنے کے لیے 2-3 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف چلا۔ آج پہلی بار اس مدرسے کے نسبت سے آپ کے روبرو ہوا، شاید ایک آدھ بار کی حاضری اور بھی ہے چڑاوک میں، آج زبردستی میں آج نہ چاہتے ہوئے بھی اس لیے آیا کہ قاری حذیفہ صاحب کی ایک مرتبہ تاریخ ہم نے لکھ لی تھی اور اس میں آنا ہمارا نہیں ہوا تھا، حالانکہ آج میرا ابھی علی گڑھ کا پروگرام تھا، آتے آتے میں نے ان کو رخصت دی، بھائی میں وہاں تک نہیں پہنچوں گا، آج چڑاوک کی حاضری میرے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، آپ قرآن کے لیے، آپ اللہ کے نبی کے لیے، اللہ کے نبی کی محبت کے لیے اتنی سردی میں یہاں بیٹھے ہیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہرحال میں آپ کے جذبات کو مزید دیکھنا چاہتا ہوں، جیسے آپ نے ابھی دعویٰ اور وعدہ کیا کہ جان جان مال مال، قرآن کے لیے جس چیز کا بھی مطالبہ ہوگا ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ 4-5 منٹ میں آپ کے یہ جذبات دیکھنا چاہتا ہوں، اس قرآن کریم کی نشر و اشاعت کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے، اپنے اس مدرسے کے لیے کون ہے جو اپنا مالی تعاون پیش کرے اور